حال ہی میں پاکستان کے ڈسٹرکٹ کرم میں تشدد اور ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ 21 نومبر 2024 پارا چنار سے پشاور جانے والا ایک قافلہ جس میں 200 سے زائد گاڑیاں موجود تھیں، اس قافلے پر چارخیل کے مقام پر نامعلوم افراد کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 4 حملہ آور افراد ایک گاڑی سے نکلے اور انہوں نے پولیس اور عام شہریوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ چند حملہ آور ساتھ موجود کھیتوں سے اس قافلے پر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ حملہ تقریباً 40 منٹ تک چلا، جس میں تقریباً 54 لوگ شہید ہوئے۔ کیونکہ اس قافلے میں تمام لوگ شیعہ مسلم تھے تو اس حملے کے بعد پورے علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے۔ ان فسادات میں دکانوں، مکانوں اور سرکاری عمارتوں کو جلا دیا گیا، انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بند کر دی گئیں، سکولز کو بند کر دیا گیا اور اس کے علاوہ خوراک اور میڈیسنز کی کمی پیدا ہو گئی۔ 16 جنوری 2025 ایک امدادی قافلہ جو کہ پارا چنار میں خوراک اور میڈیکل سپلائز پہنچا رہا تھا، اس پر بگن کے علاقے میں حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں تقریباً 5 لوگ شہید ہوئے، جس میں 2 سیکیورٹی پرسنل اور 3 ٹرک ڈرائیورز شامل ہیں۔ نومبر سے لے کر اب تک تقریباً 130 لوگ شہید ہو چکے ہیں جو کہ عام پاکستانی شہری تھے۔ تو دوستو، کون ہے ان حملوں کے پیچھے؟ کیا یہ حملے صرف شیعہ سنی کنفلکٹ کی وجہ سے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے؟ سال 1893 جب برٹش انڈیا اور افغانستان کی باؤنڈریز کو ڈیورنڈ لائن کے ذریعے ڈیفائن کیا گیا۔ ڈیورنڈ لائن کے مطابق ضلع کرم کے علاقے برٹش انڈیا کے حصے میں آئے۔ برٹش نے اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد مختلف قبائل میں زمین کی تقسیم کی۔ برٹش کی اس تقسیم کو اس وقت کے میکسیمم لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ برٹشرز نے کم آبادی والے قبائل کو زیادہ زمینیں دیں اور زیادہ آبادی والے قبائل کو کم زمینیں دیں، اور کچھ زمینوں کو بغیر کسی فیصلے کے چھوڑ دیا گیا۔ اور دوستو، یہی تقسیم آج کے فسادات کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ جن قبائل کو زمین کم ملی، انہوں نے جرگے کی ڈیمانڈ کی تاکہ صحیح فیصلہ کیا جائے، کیونکہ ان قبائل میں فیصلے جرگوں کے ذریعے ہی کیے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو زمین زیادہ ملی تو وہ جرگے کی بجائے برٹش لینڈ ریکارڈ کے مطابق ان زمینوں پر اپنا حق جتانے لگے۔ اور تقریباً 132 سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور آج تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا۔ یہ تنازع تقریباً 5 مختلف مقامات پر 10 دیہاتوں یا قبائل کے درمیان ہے۔ بات کریں اپر کرم کی تو وہاں پر پیواڑ میں رہنے والے تری اور مقبل قبائل کا تنازع تری منگل میں رہنے والے منگل اور بنگش قبیلے کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ کنج علی زئی میں موجود بنگش قبیلے کا کنفلکٹ مقبل میں رہنے والے مقبل اور تری قبیلے کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف بالش خیل میں رہنے والے قبائل تری اور مقبل کی پارا چمکنی میں موجود چمکنی اور بنگش قبیلے کے درمیان ہزاروں ایکڑز کی زمین کا تنازع ہے۔ اسی طرح سے ضلع کرم میں موجود بنگش قبیلے کا تنازع حمزہ خیل قوم کے ساتھ ہے جو کہ لوور دیر میں شورکو کے علاقے میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، حال ہی میں بوشہرہ اور ملی خیل میں 2 لوگوں کے درمیان چند کنال کی وجہ سے تنازع شروع ہوا جو کہ بعد میں پورے ضلع میں پھیل گیا اور اسی تنازع کی وجہ سے درجنوں لوگ مارے گئے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ کریٹیکل بات یہ ہے کہ یہ تمام قبائل مسلک کے حوالے سے شیعہ اور سنی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میپ پر جو علاقے اور قبائل آپ کو گرین شو ہو رہے ہیں وہ سنی ہیں، جبکہ جو علاقے اور قبائل آپ کو بلیک میں شو ہو رہے ہیں وہ مسلک کے حوالے سے شیعہ ہیں۔ جب بھی زمینی تنازعوں کی وجہ سے کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ امیڈیٹلی فرقوں کی لڑائی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فرقہ وارانہ فسادات بھی یہاں پر کوئی نئے نہیں ہیں۔ پہلی مرتبہ 1938 میں جب لکھنؤ میں شیعہ سنی فسادات ہوئے تو ان فسادات نے ضلع کرم کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس کے بعد 1966 میں شیعہ اور سنی کنفلکٹ کا ایک اور واقعہ سدہ میں ایک ماتمی جلوس کے دوران ہوا۔ اس کے بعد 1970 میں جامع مسجد پارا چنار میں ایک مینار کی تعمیر بڑے فساد کی وجہ بنی۔ اس کے بعد 1977 میں اسی مسجد کے مؤذن کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد پھر سے یہ فساد شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اپریل 2007 میں ربیع الاول کے ایک جلوس پر پتھراؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے فسادات دوبارہ شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اسی سال کے نومبر میں ایک مبینہ قتل کے الزام میں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی اس قدر شدید تھی کہ ایک امتحانی ہال میں ڈیوٹی پر موجود اساتذہ کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا، جبکہ دوسری طرف مسافر گاڑیوں کو روک کر ان میں سے مسافروں کو باہر نکال کے گولیاں مار دی گئیں۔ ان فسادات کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان علاقوں سے نقل مکانی کی اور پارا چنار کو ملک کے دوسرے حصوں سے جوڑنے والی واحد سڑک کو بند کر دیا گیا۔
TTP ऑफिशियली तो 2007 में बनी, मगर इसका ग्राउंड वर्क 2002 से ही शुरू हो गया था। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और तालिबान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया, तो अफगान तालिबान, अलकायदा और उनके सपोर्टर्स ने पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में पनाह ली। कुरम की अगर जियोग्राफी देखें तो ये तकरीबन 3 अतराफ से अफगानिस्तान और एक तरफ से पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, जिसकी वजह से ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी तालिबान के लिए। अब यहाँ पर मौजूद शिया कबाइल ने तालिबान को अपोज किया और उनका रास्ता रोका। दूसरी तरफ सुन्नी कबाइल ने तालिबान को सपोर्ट किया और उनको पाकिस्तान में पनाह दी। अब एक तरफ तालिबान जो कि सुन्नी देवबंदी मसलब को फॉलो करते हैं, जो कि एक्सट्रीम एंटी शिया स्टांस रखते हैं, और दूसरी तरफ शिया कबाइल ने जब तालिबान को अपोज किया तो TTP ने सुन्नी कबाइल के साथ मिलकर शिया कबाइल के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। 2007 में TTP ने शिया कबाइल के मुकाबले में सुन्नी ग्रुप्स जिसमें मंगल और बंगश शामिल हैं उन्हें एक्टिवेट किया। 2008 में पारा चनार को सीज कर दिया गया, जिसमें TTP और सुन्नी मिलिटेंट्स ने पारा चनार का घेराव किया। इस घेराव के बाद फूड और मेडिकल सप्लाईज के साथ साथ आम आमदोरफ्त को भी बंद कर दिया गया। 31 मार्च 2017 में एक मस्जिद के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 24 लोग शहीद हुए, और ये बॉम्ब ब्लास्ट शिया मेजॉरिटी एरिया में किया गया। पाकिस्तान की तरफ से 2008 में कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए मरी जिरगा हुआ। इस जिरगे में शिया और सुन्नी ग्रुप्स के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। इसके अलावा 2011 में TTP और एक्सट्रीमिस्ट को कुरम से निकालने के लिए कोहे सफेद ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद 2017 में सेक्टेरियन किलिंग्स को रोकने के लिए शिया सुन्नी लीडर्स को इकट्ठा किया गया, मगर कोई भी खास रिजल्ट नहीं निकला। इसके अलावा 2023 में लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए जिरगा किया गया, जिसमें तमाम मामला तय पा गए, मगर फिर भी इसके ऊपर कोई भी अमल नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि अगर इतनी कोशिशें की जा रही हैं तो कॉन्फ्लिक्ट के रिजॉल्व ना होने के पीछे वजह क्या है? देखिए, इसमें पहली वजह यह है कि हर गिरोह अपनी पसंद का फैसला सुनना और कबूल करना चाहता है। अगर कोई फैसला किया जाए तो जिसके हक में फैसला आ जाता है वो खुश, और जिसकी मर्जी के खिलाफ फैसला आता है वो उस फैसले को मानने से ही इनकार कर देता है। और अगर कभी जिरगे में एक फैसला हो जाए और वक्ती तौर पर दोनों फ्रीकैन उसको मान भी लें, मगर कुछ अरसे के बाद जो पार्टी उस फैसले को अपने अगेंस्ट समझती है वो उस फैसले पर कायम नहीं रहती। इसके अलावा दोस्तों, इसकी एक और वजह एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। जब भी कोई अमन मुआहदा होता है तो किसी न किसी ग्रोह की तरफ से कोई न कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिसकी वजह से दूसरा ग्रोह ईंट का जवाब पत्थर से देता है और फिर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं।